یہ بات سچ ہے کہ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس خواب بھی ہوتے ہیں، پلانس بھی ہوتے ہیں، وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میں ارننگ بھی کروں، میں کچھ ایسا کام کروں جس سے میں اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کی بہت ساری ہیلپ بھی کر سکوں، ان کی ساری خواہشات بھی پوری کر سکوں، لیکن وہ بہت کچھ چاہتی ہے مگر کر نہیں پاتی۔ اور ایسا کیوں نہیں کر سکتی، آج بات کریں گے اس پر اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ڈیلی روٹین، اور آج کی ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنیں، کیسی ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی، آباد ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ میری صبح کی روٹین تھی، اور صبح میں نے اٹھنے کے ساتھ ناشتہ بنانے کے بعد پھر میں نے واشنگ مشین لگا لی تھی، اور کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے کیونکہ بارش کے بعد پھر کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، تو پھر میں نے ساتھ ساتھ مشین بھی لگا لی تھی، اور ساتھ سے تھوڑی سی کلیننگ بھی کی تھی، وہ بھی میں نے کرنی سٹارٹ کر دی تھی۔ تو بچوں والے گھر میں پھر ایک دن میں تو ساری کلیننگ ہو نہیں سکتی، تو اس لیے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا ساتھ جتنی دیر میں مشین میں کپڑے نکلیں گے تو اتنی دیر میں پھر میں کچھ چیزیں صاف کر لوں گی۔ وہ ڈسٹنگ ہو رہی تھی تو پھر میں نے وہ بھی کلیننگ ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دی تھی، اور میرے جو بیٹے ہیں نا، چھوٹی جو ہے نا، وہ میری بھرپور ہیلپ کرا رہی تھی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے میری کس طریقے سے ہیلپ کرائی۔ جو میرا کام صحیح ہونا تھا وہ بھی سارا تباہ ہو گیا۔ تو خیر یہ باتیں تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی موٹیویشن جو 100% آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے اپنے سے ایک سوال کرنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم صرف سوچتے رہ جاتے ہیں، لوگ کر بھی جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے سب مینج کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہمارے کام دن بھر ختم نہیں ہوتے، ہمارا دل بھی بہت کچھ کرنے کو کرتا ہے، ہمارے پاس خواب بھی ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہمیں ہیلپ کرنی ہے اپنے خاندان کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی بہت ساری خواہشات پوری کرنی ہے، لیکن کیونکہ مہنگائی جو ہے نا اس وقت بہت عروج پر ہے، اور مہنگائی کا یہ عالم جو ہے نا وہ سب جانتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ایک باپ، بھائی، بیٹا جو بھی آپ کے گھر کا سربراہ ہے وہ دن رات بھی کمائے نا تو گھر کے خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ میں بھی اپنے ہسبینڈ کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ کروں، میں بھی اندر سے چاہتی تھی کہ میں کچھ کروں، لیکن بس میں سوچتی رہ جاتی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن ایک دن پھر میں نے اپنے دل کو بالکل اٹینشن کر کے اپنے متوجہ کیا کہ بھئی اگر اب کچھ نہیں کر پاؤ گی تو پھر کب کر پاؤ گی؟ ابھی زندگی ہے، صحت بھی ہے، اور اگر آج اپنے لیے کچھ نہ کیا تو پھر ساری زندگی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی بات ہوتی ہے نا، اگر ہم سب جاننے کے بعد بھی نہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اپنی سوچ میں ہی پھنس جاتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں یہ کیسے کروں گی، بس اس سوچ میں پھر ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر کے بہت سارے کام ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور بچے تو میرے بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بہت ساری ہیں، لیکن سلائی اور یوٹیوب سب کرتی ہوں، سب مینج کرتی ہوں۔ تو اگر میں ایک عورت ہو کر سب کر سکتی تو آپ بھی سب کر سکتے۔ تو یہ پھر میرے دن کی روٹین سٹارٹ ہو گئی تھی، میں نے کپڑے وغیرہ بھی دھو لیے تھے، تو بس پھر کچھ کھانے میں اتنا خاص نہیں بنایا تھا، بس آلو بوائل فریج میں پڑے ہوئے تھے، بس میں نے پھر جلدی جلدی آلو کی کٹلیٹس ہی بنائے تھے۔ اور بس میری یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ ایک چیز ہو، سب کی پسند کی ہو، سارے بچے شوق سے کھا لیں، کیونکہ باہر پر پکانا پھر مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ انرجی بھی ویسٹ ہو جاتی ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا پھر اتنا زیادہ۔ تو اس وجہ سے پھر ایک چیز ہوتی ہے سب کی پسند کی ہوتی ہے، اور سارے خوشی سے مل کے کھا بھی لیتے ہیں۔ تو پھر جس دن واشنگ مشین لگانی ہو نا یا کپڑے وغیرہ دھونے ہوں تو پھر اس دن بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کام کو مینیج کرنا۔ تو میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم ایسے کام مینیج کر لیں گے، ایسے کام مینیج کر لیں گے۔ میرے تو سارا دن کام ختم ہی نہیں ہوتا، اور جس دن میں نے کپڑے دھونے ہو نا، لیکن میں نے اس دن میرا کچن جو ہوتا ہے نا بالکل پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آج تو میرا بیٹا میرے ساتھ برابر کے کام کروا رہا تھا، اور بچوں کو تھوڑی بہت عادت، میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو عادت ہو وہ کام کرے، اور میرا بس چلے نا تو میں ان کو سارے کچن کے کام سکھا دوں، انہوں میرے ساتھ ساری ہیلپ کرائے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک یہ بیٹے ہیں نا، بس میں ان کو بیٹیاں بھی بناؤں گی، اور یعنی ان کو میں سارے کام سکھاؤں کہ جو بس ان کو آتے ہوں، یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، یا ان کو ہر چیز آنی چاہیے۔ میری تو سوچ ہے نا کہ بیٹوں کو بھی گھر کے سارے کام آنے چاہیے، کوئی بھی ٹائم مشکل آ سکتا ہے، اس نہیں کہ آپ دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں کہ بھائی کون آئے گا ہمیں پکا کے دے گا تو ہم کھائیں گے۔ تو بس میرے کپڑے وغیرہ بھی دھل کے تھے، اور میرا کھانا وغیرہ بھی ریڈی تھا۔ تو بس یہ بات کر رہی تھی نا کہ ہم ایک عورت ہو کر سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے سر میں جو سوچوں کی پوٹلی ہے نا، ہم اس کو نہیں اتارتی، اس پوٹلی کو ہم سر پر اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ ہم سارا دن پلان بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، پھر اسے ڈیلے کرتے ہیں، پھر اسے ڈیلے کر کے پھر بس سوچتے رہتے ہیں کہ بس چلو کل کر لیں گے، اور ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال بھی گزر جاتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں اپنے ساتھ کے، تو وہ ہم جیسی ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں، وہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح مینٹین بھی کیا ہوتا ہے، اپنی سیلف کیئر بھی کی ہوتی ہے، لیکن وہ ارننگ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے مینیج کر لیتی ہیں۔
تو سچ یہ ہے نا کہ وہ بھی ہم جیسی ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ سوچتی کم ہے اور وہ کر جاتی ہیں، کر گزرتی ہیں، جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے نا وہ کرتی زیادہ ہے۔ تو اصلی وجہ ٹائم کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اصلی وجہ تو نہ ہی ریسورس کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارا جو ڈر ہوتا ہے نا یہ ہمیں فیل کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم فیل ہو گئے نا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اس ڈر کی وجہ سے نا ہم پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے اور بس سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسے کریں گے، نہیں ایسے کریں گے، نہیں ایسے کریں گے، اور ہم نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا۔ بھئی جب تک سمندر کے اندر اتریں گے نہیں تو ہمیں سمندر کی گہرائی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ کنارے پر تو ہمیں آل از ویل ہی لگے گا، ساری چیزیں صحیح لگیں گی، لیکن سچ یہ ہے نا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے تو سوچنا کم ہوگا، اور ہر چیز پرفیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس شروع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم لوگ نہیں کر سکتے نا وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی۔ میں خود کبھی کبھی اتنی تھک جاتی ہوں نا، یقین مانے کہ گھر مصروفیات میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ میری خود کنسسٹنسی وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور میں ویڈیو جو ہے نا میری 1-2 بیچ میں چھٹیاں آ جاتی ہیں، ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ تو لیکن یہ ہے کہ نا کہ روز چھوٹا چھوٹا اور تھوڑا تھوڑا کام کرنا نا، ہماری چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینا ہماری بڑی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں نا کہ اگر آپ کنسسٹنس رہیں، لگاتار ایک چیز کام کریں، چلیں شروع میں ہمیں تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، ایک آدھ ہماری بیچ میں چھٹی بھی ہو جائے گی، ہمارا ایک آدھ کام بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہم مسلسل اس کو کرتے رہیں گے پھر ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن جوش میں آتے ہیں، 2 دن کام کرتے ہیں جی، پھر تھک جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام مشکل ہے، پھر ہم کوئی اور دوسرا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر جوش میں آتے ہیں، 2 دن کام کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اس میں مزہ نہیں آ رہا، پھر کوئی تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں، بس یہی بات ہوتی ہے کہ کام میرے پاس کا نہیں۔ لیکن سچ یہ کام مشکل نہیں ہوتا، ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم صرف اوور تھنکنگ چھوڑ دیں اور کنسسٹنسی پکڑ لینا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، روز تھوڑا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بس شروع کرنا ہے، رکنا نہیں ہے کہیں بھی، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہے گا، کون کیا نہیں کہے گا۔ تو یہ میں نے اپنی اسٹچنگ بھی کی تھی، تو اگر آپ میری پیاری پیاری بہنیں مجھ سے کہیں گی تو میں آپ کو اسٹچنگ بھی اپنی دکھاؤں گی۔ ویسے میں نے تھوڑی سی میں اسٹچنگ سمپل ہی کرتی ہوتی، میری کوشش تھی، کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر مجھے بہت زیادہ ڈیزائننگ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے بہت اچھے کپڑے ڈیزائن کر لیتی ہوں، میرا دل کرتا ہے۔ اور شام کا ٹائم ہو گیا تھا پھر، اور میرا بیٹا جو کہہ رہا تھا مما آپ کے سارا دن کے برتن پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ساتھ دھلوا دیتا ہوں۔ بس اللہ پاک ان کو زندگی دے، ان کو صحت دے۔ آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے میرے بچوں کے لیے، اور میری دعائیں سب بچوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک سب بچوں کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، نیک بنائے، اور اپنے مقصد میں، اپنے گول میں سب کو کامیاب فرمائے۔ اور پھر بس وہ مجھے برتن دھو کے دے رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ پہنچ نہیں رہا تھا سنک تک، اس نے پھر نیچے بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیٹا چھوڑ دو، کہتا نہیں مما صبح کے پڑے ہوئے ہیں برتن، آپ چھوڑ دیں میں خود دھوتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں اب اس کو شوق آیا ہوا ہے تو اس کو دھونے دیتے ہیں۔ تو بچوں کو جب بھی کسی چیز کا شوق ہونا تو بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو موٹیویشن دینی چاہیے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ان کو سمجھانا بھی چاہیے۔ تو یقین مانے پھر اس نے مجھے سارے برتن دھو کے دیے، یہاں تک کہ جو مانجنے والی دیچکیاں ہوتی ہیں نا، جو چائے والی، سالن والی، اس نے مجھے وہ بھی دھو کر دی۔ بس شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، پہلا قدم اٹھانا ہے اور بس شروع کر دینا۔ اور شروع میں آپ کو 100% رزلٹ بھی نہیں ملے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ آگے جائیں گی آپ کا کام بھی آسان ہوتا جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ اپنی ڈیلی روٹین جو ہوتی ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ملتی جائیں گی۔ شروع میں بہت مشکل ہوگا، گھر کے کام بھی مشکل ہوں گے، بچے بھی تنگ کریں گے، لیکن یہ غصہ بھی آئے گا، چڑچڑاپن بھی ہوگا، کئی کام رہ بھی جائیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سب کام آسان ہو جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو آج آپ نے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میرے چھوٹی سی موٹیویشن سے کس میری بہن نے ارادہ کیا ہے کہ وہ آج سے اپنے لیے کچھ کرے گی، اپنے لیے قدم اٹھائے گی، اپنے لیے کام کرے گی اور اپنی ارننگ سٹارٹ کرے گی۔ تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ 100% رزلٹ بھی ملیں گے۔ تو یہ میری چھوٹی سی آج کی موٹیویشن تھی، اگر اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔